الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وقال اللہ تبارک وتعالی کتاب انزلناہ الیکم مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ماہ رمضان کے بعد یہ پہلا آپ یوں کہیے کہ جمعے کا خطاب ہے، اور عام طور پر اس حوالے سے کلام ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد کرنے کے کام، تو ایک ہی کرنے کے کام کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے، گو کہ گزشتہ جمعے کے خطاب کے ذیل میں اور عید الفطر کے خطاب کے ذیل میں تو کافی کلام ہوا تھا۔ البتہ آج جو گفتگو کرنا مقصود ہے وہ سادہ انداز میں قرآن حکیم کے فہم یعنی قرآن حکیم کے سمجھنے کے حوالے سے کچھ تجربات انفرادی سطح سے لے کر اجتماعی سطح اور اجتماعی سطح سے آگے بڑھ کر ریاستی سطح کے ہیں، جو گاہے بگاہے گفتگو میں آتے رہے ہیں۔ البتہ ایک ہی نشست میں ان کو مختصر انداز میں بیان کر کے قرآن حکیم کے سیکھنے سکھانے اور سمجھنے سمجھانے کی طرف توجہ دلانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے۔ غالباً 4-5 سال پہلے اسی قرآن اکیڈمی کراچی کی اس مسجد میں ماہانہ درس قرآن کے سلسلے کے دوران میں ایک مرتبہ اس موضوع پر کلام ہوا تھا، اور وہ موضوع تھا قرآن حکیم سے تعلق چند عملی تجربات۔ تو یہ موضوع یوٹیوب پر بھی دستیاب ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مقرر کو کسی خطاب کی تیاری کے لیے اپنے ہی کسی درس کو یا تقریر کو سن لینے سے فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ تو 4-5 سال پرانا ہے، تھوڑا میں بھی سنتا ہوا آیا تھا اس کو، تو وہ گھنٹے بھر کا درس ہے۔ جن ساتھیوں کو زیادہ تفصیل درکار ہو وہ یوٹیوب سے دستیاب ہو جائے گا۔ اس کا عنوان یہی ہے، قرآن حکیم سے تعلق اور چند عملی تجربات۔ تو اس میں 8 باتیں میں نے بیان کی تھیں، انہی کا خلاصہ یہاں پر بیان کرنا مقصود ہے۔ اور اس وقت اس بیان کرنے کا مقصود یہ اس لیے ہے کہ ماہ رمضان کی گفتگو کے دوران میں ہم نے بات سمجھی کہ رمضان جو سجایا گیا تھا وہ قرآن حکیم کے لیے، البتہ ماہ رمضان کے چلے جانے کے بعد رمضان کا تحفہ قرآن حکیم ہمارے پاس ہے، اب وہ کھلا رہنا چاہیے، بند نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ فرض نمازیں بھی ہیں، دیگر فرائض پر عمل بھی ہے، اور حرام اور ممنوعات سے بچنے کا عمل بھی جاری رہے، یہی روزے کی مشق اور روزے کا بڑا حاصل تھا۔ البتہ قرآن سے تعلق تو پوری زندگی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہمیں عطا کیا یہ ایک ایسا سلیبس ہے کہ 6 برس کا بچہ بھی نماز میں کھڑا ہوگا تو قرآن پڑھے گا، سنے گا، 100 برس کا بوڑھا بھی قرآن سنے گا، پڑھے گا نماز میں، پاکستان کا ہو، امریکہ کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو، یورپ کا ہو، افریقہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، عالم دین ہو، عام مسلمان ہو، قرآن کی تلاوت کرے گا یا سنے گا۔ یہ وہ ایسا سلیبس ہے جو دن میں 5 مرتبہ اللہ نے فرض قرار دے دی ہے۔ قرآن حکیم کی نماز کے علاوہ ہم تلاوت کریں، یہ نفل عمل ہے، مطلوب ہے، لیکن جب قرآن حکیم نماز میں کھڑے ہو جائیں تو اس کی تلاوت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اور اللہ چاہتا ہے فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ فرض نمازوں کے علاوہ نوافل ادا کرے، اس میں جب نوافل شروع کر لیے تو تلاوت کرنا فرض ہو جائے گا۔ اللہ نے اس قرآن کو فرض قرار دیا ہے، لیکن صرف اس کی تلاوت مطلوب نہیں، اس کا فہم، اس پر غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ اس تعلق سے میں نے وہ ایک مشہور آیت تلاوت کی ہے، اس کے ذیل میں ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ آگے جو دعوت دی جا رہی ہے وہ فہم قرآن کے حوالے سے۔ البتہ فہم قرآن کے مختلف پہلو اور درجات بیان ہوتے ہیں۔ 2 باتیں سامنے رہیں تو کچھ کنفیوژنس جو ہو جاتی ہیں اور کچھ جو خلط مبحث ہو جاتا ہے وہ دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ قرآن حکیم کی مشہور آیت ہے جو 4 مرتبہ ایک ہی صورت میں دہرائی گئی، سورۃ القمر کی آیت نمبر 17 ہے، آیت نمبر 22 ہے، آیت نمبر 32 ہے، آیت نمبر 40 ہے، ایک ہی آیت 4 مرتبہ دہرائی گئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور یقیناً ذکر کے لیے ایک مراد یاد دہانی،
ہم نے اس قرآن حکیم کو آسان کر دیا. ایک مراد نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے اس قرآن کو ہم نے آسان کر دیا. فہل من مدکر، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرنے والا ہو. تو یہاں قرآن نے لفظ ذکر استعمال کیا جس کا مفہوم نصیحت بھی ہے، جس کا مفہوم یاد دہانی بھی ہے، جس کا ایک مفہوم قرآن حکیم کا بنیادی پیغام بھی ہے. فہم قرآن کے دو درجات اگر الگ الگ ہم سمجھ لیں تو یہ جو کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے، کچھ باتیں مکس ہو جاتی ہیں، اس سے ہم بچ جائیں گے. سورہ صاد کی آیت نمبر 29، سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک مبارک کتاب ہے برکت والی جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس میں تدبر کریں، گہرا غور و فکر. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. اس تعلق سے فہم قرآن کے دو درجے ہیں یا دو پہلو ہیں. ایک کو تذکر کہا جائے گا، ایک کو تدبر کہا جائے گا. تذکر کیا ہے؟ قرآن حکیم کا سادہ پیغام ہمارے سامنے آ جائے، بنیادی ہدایت ہمارے سامنے آ جائے. وہ تو ایک کافر کے سامنے بھی آتی ہے، ایک غیر مسلم کے سامنے بھی آتی ہے، اور وہ اس کو پا کر اسلام قبول کر لیتا ہے. ابھی آگے 2-3 مثالوں کی طرف توجہ ہو جائے گی انشاءاللہ. تو قرآن کا بنیادی پیغام وہ اس کے سرفیس پر ہے. استاد محترم ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت بھی فرمائی، اور ان کا جو معروف بیان القرآن، دورہ ترجمہ قرآن کے دوران میں جو قرآن کا ترجمہ و تشریح کا بیان ہے 108 گھنٹے کا، اسی مسجد میں 1998 میں اس جگہ بیٹھ کر انہوں نے ریکارڈ کروایا تھا. تو اس میں بھی ابتدائی 4 جو گھنٹے ہیں وہ تعارف قرآن کے موضوع پر، اس کے ذیل میں بھی یہ وضاحت ہوئی ہے. ایک قرآن کا تذکر کا پہلو ہے نسبتاً آسان، اور یہ قرآن کا تدبر کا پہلو ہے نسبتاً گہرا اور تفصیل طلب. یہی بات یہ جو آیت تلاوت کی گئی ابھی سورہ قمر کی آیت نمبر 17، اس کے ذیل میں تفاسیر کا اگر آپ معروف جو ہمارے تفاسیر ہیں مولانا مودودی علیہ رحمہ کی ہے تفہیم القرآن، وہاں بھی انہوں نے اس بات کی وضاحت کی کہ یہ دو پہلو الگ الگ رکھنے چاہیے. اسی طرح مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی معارف القرآن ہے، انہوں نے بھی اس مقام پر اس کی وضاحت کی کہ تذکر اور تدبر کو الگ الگ سمجھنا چاہیے. تو تذکر ہے قرآن حکیم کا بنیادی پیغام. میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، ہمیں بنانے والا پیدا کرنے والا کون، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا رب کون ہے، وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، کن باتوں سے راضی ہوگا، کن باتوں سے ناراض ہوگا. یہ قرآن کا بیسک بنیادی پیغام ہے، یہ سب کے لیے اوپن ہے. لیکن ایک ہے قرآن کا تدبر والا پہلو، گہرائی میں غور و فکر کرنا، ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرنا، عربی اسلوب کے اعتبار سے کلام کرنا، فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے کلام کرنا، پھر اس کی گہرائی میں اترنا، پھر عہد حاضر کے دور جدید کے مسائل کے لیے قرآن حکیم سے رہنمائی لینا، فقہی مسائل ہیں ان کی تفصیلات معلوم کرنا، نئے مسائل سامنے آ جائیں گے تو اس کا حل تلاش کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ گہرائی مانگتا ہے، یہ تفصیل مانگتا ہے، یہ تدبر والا پہلو ہے. ہاں جنہیں اللہ توفیق عطا فرمائے گا، وقت لگائیں گے، زندگیاں لگائیں گے تو کچھ موتی ان کو بھی مل جائیں گے. مگر یہ گہرا پہلو ہے، یہ اسپیشلائزیشن والا پہلو ہے، اس کو ایک طرف رکھنا چاہیے، یعنی ایک پہلو کو ایک طرف رکھنا چاہیے. اور جو پہلا پہلو ہے تذکر کا، آسان پہلو، فہم قرآن کا، بیسک میسج، بنیادی پیغام قرآن حکیم کا، اس کو تذکر کہا جاتا ہے. اب جو آگے میں نے آپ کے سامنے تجربات ذکر کر کے ترغیب و تشویق کا پہلو سامنے رکھنا ہے وہ اس حوالے سے. باقی اللہ توفیق عطا فرمائے ہم قرآن پاک کی زبان بھی سیکھیں، فصاحت و بلاغت کا بھی کچھ علم حاصل کریں، اللہ اور ہمت دے. برسوں لگانا پڑتے ہیں، قرآن کے اصول تفسیر ہیں، پھر اصول حدیث ہیں، پھر حدیث کا علم ہے، اصول فقہ ہیں، فقہی مسائل کا علم ہے، تاریخ کا علم ہے، وغیرہ وغیرہ. پھر وہ تفصیل کی بات ہوگی. یہ دو پہلو اگر الگ الگ رکھیں تو بڑی آسانی ہو جائے گی. ورنہ ایک فتنہ یہ ہے قرآن کا ترجمہ پڑھ لو اور خودی عالم، خودی مفسر، خودی علامہ، خودی مفتی، خودی مجتہد اور مجتہد اعظم، اور جو چاہو رائے قائم کر دو. اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے. بات تو ذرا کچھ لوگوں کو، یہ آپ کو نہیں، کچھ لوگوں کو یہ بات تلخ محسوس ہوگی. عجیب بات ہے، میں دنیا کے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز کے بارے میں، آڈیٹنگ اسٹینڈرڈز جو ہم نے پڑھے، انکم ٹیکس کے لاس کے بارے میں ہر ایک کو گفتگو کی اجازت نہ دیں، اور اللہ کے کلام کے بارے میں صرف ترجمہ پڑھ کے جو چاہے رائے قائم کر لوں. عجیب بات نہیں؟ اس کو اپنی جگہ پر رکھیں، وہ اسپیشلائزیشن والا کام کریں، پھر چلیے آگے بڑھیے. لیکن اس کو اسپیشلائزیشن کی پہلو کو اس کی جگہ رہنے دیجئے.
ورنہ ایک انتہا کیا ہے، بس ترجمہ پڑھ کے جو رائے قائم کر لو، خود بھی برباد ہوں گے، دوسروں کی بھی بربادی کا سامان کریں گے. یہ ایک انتہا، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے. دوسری انتہا کیا ہے، یہ بعض لوگوں کو یہ بات بھی تھوڑی سی محسوس ہوگی، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے، قرآن کو نہیں سمجھنا چاہیے، گمراہ ہو جاؤ گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سینکڑوں تراجم جو علماء نے کیے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کیے ہیں. اور ایک غیر مسلم ہے جس کو عربی نہیں آتی، اس نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا، جرمن میں پڑھا، فرینچ میں پڑھا، چائنیز میں پڑھا، اس کو کچھ سمجھ آیا، ایک دو مثالیں آگے جائیں گی، اور وہ اسلام قبول کر لے، تو کیا ہم اس کے قبول اسلام کا انکار کریں گے کہ تو نے ترجمہ پڑھ کے قرآن اسلام قبول کیا؟ عجیب بات نہیں ہو جائے گی؟ یہ دوسری انتہا ہے کہ لوگوں کو قرآن نہ پڑھنا دیا جائے، ترجمے کے ساتھ سمجھنے کا اہتمام نہ کرنے دیا جائے، یہ دوسری انتہا ہے. ان دونوں کے درمیان اعتدال کی بات کیا ہے؟ ایک قرآن کا تذکر کا پہلو ہے ایک بندہ مومن کو، بلکہ ایک شخص غیر مسلم بھی ہے، قرآن کا بنیادی پیغام پتہ چلے، وہ اللہ کو مانے اور اللہ کی ماننا شروع کر دے اسلام میں داخل ہو کر. اور ایک بندہ مومن کو دین کی بنیادی ہدایات معلوم ہونا شروع ہو جائیں. اس کے لیے آگے کچھ ریکمنڈیشنز، مگر وہ اپنے مقام کو سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو کوئی مجتہد اور مفسر نہ سمجھنے بیٹھ جائے. تو اگر یہ اعتدال ہم رکھیں گے کہ ایک تذکر کا پہلو ہے، ایک تدبر کا پہلو ہے، تو ہم بہت سارے کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے، اور انشاءاللہ تعالی دوسروں کو پریشان کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اس تھوڑی سی تمہید کے بعد اب 8 پہلوؤں کے اعتبار سے کچھ عملی تجربات کا ذکر کر کے فہم قرآن، اللہ کرے کہ یہ قرآن کھلا رہے ماہ رمضان کے بعد، اللہ کرے میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، ہمارے گھر میں، ہمارے آفیسز میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے شب و روز میں قرآن کھلا رہے، ہمارے انفرادی اجتماعی امور میں قرآن کھلا رہے، قرآن کی نور سے ہم روشنی حاصل کرنے کی کوشش کریں، قرآن حکیم سے علم حاصل کرنے کی ہم کوشش کرتے رہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر اللہ مجھے اور آپ کو ہمیں توفیق دے کہ قرآن کا علم ہمارے عمل میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہوا نظر آئے، قرآن کی تعلیم ہمارے اعمال میں بھی منعکس ہوتی ہوئی نظر آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا فضائل کا ذکر بھی ہو جائے، اس سے کہ انسانی طبیعت کے اندر یہ کمزوری تو ہے نا، ہم کہتے ہیں 2 پیسے کا فائدہ ہوگا تو کام کریں گے، بھائی پروفٹ کتنا دو گے تو انویسٹمنٹ میں کروں نا، حلال انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے، تو کچھ نظر آئے گا تو کام کریں گے. تو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام ہماری اس کمزوری سے واقف ہیں، اور انہوں نے ہمیں ترغیب و تشویق دلائی ہے. کبھی اللہ خود قرآن حکیم میں فرماتا ہے ہوا خیر مما یجمعون، سورہ یونس کی آیت نمبر 58، سب سے بڑی دولت جو جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں ایک حرف قرآن کا تلاوت کرو تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ بڑا پیارا کلام ہے، بغیر سمجھے بھی تلاوت کریں گے اجر ملے گا. ہم قائل حدیث کہتی ہیں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، یہ 30 نیکیاں ہو گئیں. البتہ سنن ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا، قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا یہ 100 رکعت، بریکٹ میں ترجمہ ہوگا نفل، قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے. یہ ہے فہم قرآن کی اہمیت. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہقی شریف میں روایت ہے کہ جو قرآن میں مشغول رہا اور دعا نہ کر سکا، اللہ اس شخص کو مانگنے والوں سے بڑھ کر بغیر مانگے عطا فرمائے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے. قرآن میں مشغول ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، قرآن میں مشغول ہے، سیکھ رہا ہے، قرآن میں مشغول ہے، سمجھ رہا ہے، قرآن میں مشغول ہے، غور و فکر کر رہا ہے. جو قرآن میں مشغول رہا، حدیث بتا رہی ہے، اور دعا نہ کر سکا، اللہ اس شخص کو مانگے بغیر مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرمائے گا. اسی طرح بہت پیاری حدیث مسلم شریف کی روایت، اول یہ مساجد کے اعتبار سے، پھر انشاءاللہ اس کے ذیل میں جہاں جہاں قرآن کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام ہو. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کبھی بھی اللہ کے کچھ بندے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اور مقصد قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اس مقصد کے لیے جمع ہوں، تو اللہ تعالیٰ 4 برکتیں ان کو عطا فرماتا ہے. نمبر 1، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی. نمبر 2، اللہ ایسے بندوں کا ذکر اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے. نمبر 3، اللہ ان کو سکینت کی، سکون اطمینان کی کیفیت عطا فرماتا ہے. اور نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالی
اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور سکینت اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، اور اللہ اپنے مقرب بندوں کے سامنے یعنی فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ قرآن کی محافل پر فرشتوں کا نزول، یہ رحمت کا ڈھانپ لیا جانا، یہ سکینت کا عطا کیا جانا اور مقرب فرشتوں کے سامنے ذکر کیا جانا، یہ قرآن کے پڑھنے پڑھانے والوں کی محفلوں کی برکتیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ اول مساجد اور پھر جہاں کہیں بھی اس کا اہتمام ہو۔ ضمناً ایک بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فضائل اور اس امت کو عطا کیے گئے ان میں یہ بھی ہے کہ ساری زمین کو اس امت کے لیے مسجد بنا دیا گیا۔ گزشتہ امتوں میں مخصوص عبادت گاہ، ہم مسجد کہتے ہیں، مخصوص عبادت گاہ میں نماز کا اہتمام کرنا ضروری ہوتا، اس امت کے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ تو اس کے ذیل میں تمام مقامات پر جہاں پر اس کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ فضائل ہمیں میسر آئیں گے۔ اب اس ساری تمہید اور کچھ فضائل کے بیان کے بعد اب آئیے کچھ عملی تجربات۔ سب سے پہلے فرد کا معاملہ، میرا آپ کا اپنا اکیلے کا معاملہ، اس کی تو اب سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اگر غیر مسلموں کی بات کریں تو بہترین مثالیں ان لوگوں کی ہیں کہ جو غیر مسلم تھے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ عام طور پر ان کو ہم کنورٹڈ مسلمز کہہ دیتے ہیں، صحیح لفظ ہے ریورٹڈ مسلمز، واپس آ گئے، اصل کی طرف واپس آ گئے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہر بچہ فطرت پر یعنی توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی یعنی مشرک بنا دیتے ہیں۔ ماں باپ کا بڑا رول ہے، میڈیا کا بعد میں، سوسائٹی کا بعد میں، ماں باپ کا رول پہلے۔ حدیث ہے بخاری شریف کی، ہر بچہ فطرت پر توحید پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ بہرحال فرد کے اعتبار سے میں بات کر رہا تھا کہ وہ جو غیر مسلم ہے، معاف کیجیے گا یاد آ گیا الحمدللہ، وہ جو غیر مسلم واپس آ رہے تو اس کو کنورٹڈ مسلم کہنا ٹھیک نہیں، کنورٹ کا مطلب بدل جانا، وہ ریورٹڈ مسلم ہے کہ واپس آ گیا۔ ایسے تمام افراد جو ماضی قریب میں آج اسلام قبول کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، کم از کم ان کی 90% کی تعداد وہ ہے جو قرآن حکیم کی چند آیات کو پڑھ کر سمجھ کر اسلام کی طرف آئے۔ ہاں ان کا بیک گراؤنڈ ہوگا، کوئی خود بہت لٹریلی آدمی ہوگا، ادب کا بڑا شاہکار اپنے انداز سے ہوگا، کوئی میڈیکل کی کسی لائن کے اندر ہوگا، کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی شپ کا کیپٹن ہوگا، بہت ساری مثالیں ہیں، اور ان کا اپنا ماضی کا وہ تجربہ، اور قرآن کی کبھی ایک آیت، قرآن کی کبھی 2 آیتیں، قرآن کی کبھی چند آیتیں، قرآن کی کبھی کوئی ایک سورت ان کو متاثر کر دیتی۔ بہت پہلے کی مثال لیکن بہت معروف شخصیت علامہ محمد اسد، اور ان کی کتاب روڈ ٹو مکہ، اردو میں ترجمہ ہے طوفان سے ساحل تک، تفصیل کا موقع نہیں۔ سورہ تکاثر کی 2 آیتیں، یہودی شخص، اور ٹیبل پر قرآن کا نسخہ موجود ہے ترجمے کے ساتھ، اور اپنی بیگم سے ڈسکشن کیا، کہیں سے ٹریول کر کے آئے تھے اور فرسٹ کلاس ٹرین کی جو بوگی تھی اس میں سفر کیا، اور بیگم سے آگے کہتے ہیں کہ سارے مالدار تھے، کپڑے بھی اچھے، فرسٹ کلاس میں ٹرین میں سفر کر رہے ہیں، لیکن چہرے اداس ہیں، اتنا مال کثرت ہونے کے باوجود بھی کیوں مسئلہ ہے، سیٹسفیکشن کیوں نہیں؟ غور و فکر ہوتا رہا، کہا گھر پہ میں نے اپنی ٹیبل پہ جا کے قرآن تھا میری ٹیبل پر، نسخہ کھولا، سورہ تکاثر سامنے آ گئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا اور تم یہاں تک قبروں کو پہنچ گئے۔ بہرحال تفصیل کا موقع نہیں، واقعہ پڑھی اس کتاب میں جا کر۔ اسی طرح ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام بہت مشہور ہے، فرانس میں ہوتے تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور بہت اللہ نے ان سے کام لیا، کئی زبانوں میں لیا۔ ایک میوزیشین ان کے پاس آ گیا اور اس نے کہا کہ میرا میوزک کا پیچھے تجربہ ہے اور میں قرآن کو پڑھتا ہوں، سنتا ہوں۔ سورہ نصر پہ وہ اٹک گیا، تفصیلی واقعہ کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے گا۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم نے اس کا ایک جواب اس کو دیا، تو لٹرلی اس شخص نے، ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں، مجھے اپنے گود میں گویا کہ اٹھا کے جھومنا شروع کر دیا کہ مجھے صحیح جواب مل گیا۔ مجھ سے زیادہ قرآن کے صوتی آہنگ کو کوئی اپریشیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ میں میوزک کو جانتا ہوں۔ قرآن اس معنی میں میوزک نہیں، لیکن قرآن کا اپنا صوتی آہنگ ہے۔ مجھے اجازت دیجیے گا، قرآن عربی میں لفظ حدیث میں غنا آتا ہے، عربی میں انگلش میں کہیں گے ڈیوائن میوزک ہے قرآن حکیم کے اندر، اس نے اس میوزیشین کو جو ہے وہ اپیل کیا۔ ایک شخص نے عربی میں غالباً پی ایچ ڈی کر لی، نان عربک تھا، تو اس کے کچھ اسٹوڈنٹ تھے عرب، تو انہوں نے کہا کہ سر آپ نے بہت عربی پڑھی، ذرا آپ لکھیں کہ جہنم بہت ہی بری ہے، بہت وسیع ہے، اس کے اندر وسعت ہی وسعت اور عذاب بہت ہے۔ اس سے بہت سارے الفاظ لکھ دیے، اور اس کے بعد ان عرب اسٹوڈنٹ سے کہا سورہ قوف کی آیت پڑھو، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، ہم جہنم سے کہیں گے تو بھر گئی ہے، تو وہ جہنم کہے گی اور بھی ہے، تو اللہ ڈال دے اس کے اندر۔
وہ دنگ رہ گیا، وہ کہتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہ تو 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دیں، ورنہ ماشاءاللہ ینگسٹرز بھی محفل کے اندر ہیں، آپ سمپلی ٹچ کریں آ کے اسکرین کو اور جا کے ریورٹڈ مسلمز کی سٹوریز کو پڑھیں۔ وہ غیر مسلم ان کو قرآن کی 2-4 چند آیات جو ہیں وہ اپیل کرتی ہیں۔ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، قرآن کے 10 نسخے ہمارے گھروں میں ہیں، یہ قرآن ہماری زندگیوں میں انقلاب نہیں برپا کر دے گا؟ اسی طرح اس معاشرے میں جس میں آپ اور میں جی رہے ہیں، آگے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ آگے باتیں اور بھی آ جائیں گی، کتنے افراد کو ذاتی طور پر میں، ہمارے مدرسین ساتھی بھی یہاں پر موجود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی محافل کی وجہ سے اللہ نے ان کی زندگیاں بدل دی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو افراد کے اعتبار سے چاہے غیر مسلموں کی مثالیں دیکھ لیں یا ہم اپنے اس ماحول کے اعتبار سے بہت سے حضرات کی زندگیوں کو بدلتا ہوا دیکھیں گے تو آپ غور کریں گے کہ قرآن حکیم سے ان کا تعلق قائم ہوا۔ اور بھی ذرائع ہو سکتے ہیں، میں اس کی نفی نہیں کرتا، لیکن بہت بڑا ذریعہ خود یہ قرآن حکیم بنتا ہے۔ تو افراد کے اعتبار سے میں بھی اور آپ بھی ہیں، ہم غور کریں کہ ہم اپنے اوقات میں قرآن کو کیسے شامل کر سکتے ہیں، اس کے لیے آگے کچھ تجاویز اور آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو فرد کی سطح پر افراد کے لیے، انفرادی سطح پر افراد کے لیے، حضرات کے لیے، خواتین کے لیے، ینگسٹرز کے لیے بہت کچھ دستیاب ہے، اس کا کچھ ذکر آگے آ جائے گا۔ نمبر 2، گھر کی سطح پر ہم سب چاہتے ہیں ہمارے گھرانے اچھے ہوں، اول تو فکر بھی ہے کہ نہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھرانے جنتی ہوں، تو فکر ہے بھی کہ نہیں؟ تو اب ہے، موقع ہے ہمارے پاس، مہلت تو کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ ہم لوگوں کے جنازے پڑھتے، کل ہمارا جنازہ پڑھا جائے گا تو کل ہم کہاں ہوں گے؟ ہماری فیملی کدھر ہوگی؟ اس قرآن سے خدا را گھر والوں کو جوڑیے۔ ایسے ایسے پیارے گھرانے ہیں کہ جہاں رات کے کھانے پر 10-15 منٹ قرآن کا بیان، چاہے وہ کسی تفسیر سے پڑھ کر ہوتا ہے یا بہت سارے حضرات و خواتین نے بیان کر رکھا ہے، بعض خواتین خاتون مدرسہ کو سن لیتی ہیں، یہی مناسب ہے، لیکن بہرحال بہت سے لوگوں نے بیان کیا، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی ہے بیان القرآن 108 گھنٹے کا ذکر کیا گیا رحمۃ اللہ علیہ۔ تو بعض لوگوں نے روزانہ کا 15 منٹ کا ایک سیشن اپنے ہاں کھانے پہ مقرر کر رکھا ہے، بعض گھرانوں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اور ایسے گھرانے کے جہاں زندگی کا رخ کچھ اور ہی تھا، ایک لڑکے کو، نوجوان کو سمجھ آ گئی، اس سے گھر والوں کو انگیج کیا، کہیں کسی کی بیٹی کو بات سمجھ میں آ گئی، اس سے انگیج کیا، کہیں ماں کو سمجھ میں آ گئی، اس نے گھر والوں کو انگیج کیا، کہیں باپ کو سمجھ میں آ گئی، اس نے گھر والوں کو انگیج کیا۔ یا بعض لوگ سنڈے کے دن، چھٹی کے دن یہ کام کر لیتے ہیں، 1-1.5 گھنٹے کا بیان لگا لیتے ہیں، کھانا بھی ہوتا ہے ساتھ ساتھ اور گفتگو بھی ہو جاتی ہے اور قرآن کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح فیملیز کی سطح پہ ایک بڑا خاندان ہے، 8, 10, 15, 20 گھرانے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے ملاقات، اور یہ پاکستان، کراچی، اسلام آباد، لاہور کی مثالیں نہیں دے رہا ہوں فقط، یہ نیو یارک میں بھی ہو رہا ہے، میں خود سڈنی اور ایڈلیڈ وغیرہ ان علاقوں کے اندر ہو کر آیا ہوں، وہاں پر گھرانوں میں سلسلہ ہے، فیملیز موو کر رہی ہوتی ہیں، ہر اتوار کو ملاقات تو کرنی، کیا کریں جی، گھرانوں میں آپس میں محبت، اللہ اور محبت عطا فرمائے۔ 1 گھنٹہ ڈاکٹر اسرار صاحب کا قرآن کا درس لگا کر سنیں گے، پاسبل ہے، کوئی مشکل بات نہیں۔ تو گھر میں انمیڈیٹ فیملی میں بھی ہو سکتا ہے، اپنا گھر چاہے وہ 15-10 منٹ روزانہ کر لیں یا چھٹے کی 1-1.5 گھنٹہ کر لیں، اسی طرح خاندان کے اندر بھی اس کو روٹیٹ کیا جا سکتا ہے، یہ پاسبل ہے۔ یہ تو ہے قرآن کی تفسیر پڑھ دینا یا کوئی بیان ہے وہ آڈیو ویڈیو کے اوپر سن لینا، اس کے علاوہ بھی بات ہوتی ہے، گھر والے آپس میں، وہ بڑے بچے اور بچیاں کہ جو پڑھے لکھے ہیں، پڑھ سکتے ہیں انگلش میں، اردو میں، ان کی ذمہ داری لگائی جاتی ہے کہ تم نے 2 آیات بیان کرنی ہے بیٹا، تم نے تلاوت کرنی ہے، اور ابا نے جو ہے تفسیر پڑھ کے سنا دی، والدہ نے تفسیر پڑھ کے سنا دی، یہ پورا فیملی پیکج ہو گیا۔ یہ کیا مشکل ہے آپ کے میرے لیے؟ اگر تو آخرت مقصود ہے، اگر تو جنت چاہیے، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، تو قرآن کو بائی پاس کر کے اللہ راضی ہوگا؟ قرآن کو فراموش کر کے اللہ راضی ہوگا؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ مطلب اس نقطے پر میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن صرف اشارہ میں آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ تو یہ ایک ہی نقطہ ایسا ہے کہ کیسے کیسی مثالیں گھرانوں کے اندر موجود ہیں۔ آگے چلیں، تیسری سطح وہ ہے مساجد، اور مساجد بہرحال بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بالخصوص جمعے کا دن، یہ تو کروڑوں مسلمان بغیر کسی ایڈورٹیزمنٹ کے، بغیر کسی اناؤنسمنٹ کے، بغیر کسی اعلان کے آ رہے ہیں۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جمعے کا خطبہ کیا تھا؟ کان یقرأ القرآن ویذکر الناس، اللہ کے نبی قرآن پڑھتے، قرآن کے ذریعے لوگوں کو تذکیر فرماتے۔ خود ہم نے بھی ترتیب رکھی ماضی میں، آئندہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ، کچھ اور مدرسین ہمارے ساتھی، کچھ علماء، کچھ خطباء نے یہ کیا کہ جمعے میں سلسلے وار قرآن کا مطالعہ چل رہا ہے، الحمد سے والناس تک چل رہا ہے، برسوں لگ جاتے ہیں۔ کچھ نے قرآن کی آخری منزل کو لے لیا، کچھ نے یہ کیا کہ کبھی سورہ کہف کا مطالعہ ہو گیا، کبھی سورہ رحمان کا مطالعہ ہو گیا، کبھی اور مقامات جہاں
دین کے تقاضے سامنے آتے، تسلسل سے کچھ صورتوں کا مطالعہ، اور ایک کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ منتخب آیات جیسے ہم بھی کرتے ہیں اور ان کا بیان آ جاتا ہے۔ یہ تو بلا مبالغہ کروڑوں مسلمان مسجدوں میں آتا ہے، اتنا بڑا پلیٹ فارم اویلیبل ہے۔ یہ تو ہے جمعے کا معاملہ۔ اس کے علاوہ مساجد دستیاب ہیں الحمدللہ۔ اگر ایک خالص دنیاوی نقطہ نظر سے بات کریں، خالص دنیاوی نقطہ نظر سے مسجدیں جتنی بڑی اور چھوٹی ہیں، ذرا ان کی اگر اس کو ہم پراپرٹی تصور کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، معاف کیجئے گا، تھوڑی دیر کے لیے پراپرٹی تصور کر لیں تو یہ اربوں خربوں کی پراپرٹیز ہیں کہ نہیں؟ تو دنیا میں تو چند لاکھ کی پراپرٹی کا میں فل یوٹیلائزیشن کرتا ہوں، فیکٹری میں تو چاہتا ہوں کہ 24 گھنٹے چلے، کیا خیال ہے؟ میکسیمم اس کی یوٹیلائزیشن، میکسیمم ریٹرن، تو مساجد کو بھی استعمال کریں نا۔ بیسٹ رول ماڈل وی ہیو دا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کی مسجد نبوی کو دیکھیں، صلی اللہ علیہ وسلم 24 گھنٹے کا استعمال تھا۔ ہم میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ اس کمی کا ازالہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جمعے کے علاوہ بھی مساجد میں ہمارے الحمدللہ دروس قرآن کے سلسلے اور مساجد میں بھی ہیں، علماء بھی کرتے ہیں، دیگر اہل علم بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ اسی طرح چھٹی کا دن ہے، حضرات کے لیے انتظام ہو، خواتین کے لیے باپردہ انتظام ہو، بچوں کے لیے انتظام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے پر اور کورسز جو قرآن کریم سے متعلق ان کا اہتمام ہو سکتا ہے، آگے ذکر آئے گا۔ یہ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی، 8 باتیں مجھے آپ کے سامنے مختصر رکھنی ہے عملی تجربات کے حوالے سے۔ تو مساجد میں جمعے کا خطبہ، دروس قرآن کے حلقے، پھر قرآن کی کلاسز ہو سکتی ہیں، تجوید کی کلاسز کا اہتمام ہے، عربی گرامر، قرآنی عربی گرامر کا اہتمام ہے، قرآنی کورسز کا اہتمام ہے، یہ سب کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، فہم قرآن اور عملی تجربات کی بات ہو رہی ہے۔ بہت سارے دینی ادارے ہیں، دینی اجتماعیتیں ہیں، انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ بہت کام کیا ہے۔ مدارس کا بھی اس میں بہت کام ہے، بہت سارے دیگر اداروں کا بھی بہت سارا کام ہے، افراد کا بھی، اداروں کا بھی ہے۔ انہی میں انجمن خدام القرآن جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اولا لاہور میں 1972 میں قائم کی، پھر پاکستان کے بھر کے کئی اہم شہروں میں انجمن خدام القرآن اور ان کے تحت قرآن اکیڈمیز اور قرآن سینٹرز یا قرآن مراکز کا سلسلہ جاری ہے، جن کے تحت بھی بہت ساری چیزیں آفر کرتے ہیں، بہت سارے کورسز۔ ایک سب سے بڑا کورس تو رجوع الی القرآن کورس ہے، جو خود ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارلی 80s میں شروع کیا، اور پاکستان کے کئی شہروں میں ہمارا تنظیم کا مرکز ہے لاہور میں، وہاں بھی ہم اس کو آفر کر رہے ہیں۔ آئندہ ہفتے سے وہ شروع ہو جائے گا، یعنی آئندہ پیر کے دن سے انشاءاللہ تعالی۔ تفصیلات ہماری ویب سائٹس پر موجود ہیں۔ اسی طرح یہاں ہم قرآن اکیڈمی کراچی کی مسجد میں بیٹھے ہیں، کراچی میں 4 مقامات پر، حیدرآباد میں 1 مقام پر، اور کچھ اور شہروں میں، وہ تفصیلات مل جائیں گی۔ تو صبح کے اوقات میں بھی کورسز ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنی دنیاوی تعلیم کسی درجے میں مکمل کر چکے۔ اب آؤ بھائی 9-10 مہینے لگاؤ اور دین کا بنیادی علم، قرآن کا بنیادی علم حاصل کر کے باعمل مسلمان بھی بننے کی کوشش کریں، اور دین کی دعوت اور دین کی اقامت کی جد و جہد کا کام بھی کریں۔ یہ کورسز اویلیبل ہیں، اور اب تو آن لائن بھی آفر کر دی ہے۔ بڑی دلچسپ بات ہوئی کہ پچھلے سال UK سے کچھ لوگوں نے آن لائن بیٹھ کر وہ کورس اٹینڈ کیا الحمدللہ۔ اسی طرح تنظیم اسلامی کے تحت انجمن خدام القرآن قرآن اکیڈمیز کے تحت شام کے اوقات میں بھی کچھ کورسز ہم آفر کرتے ہیں، ہفتے اتوار کو بھی بعض مرتبہ کچھ کورسز آفر کرتے ہیں۔ ان سب کا مقصد کیا ہے کہ کوئی بندہ محروم نہ رہے، ہر بندہ قرآن پاک سے جڑنے کی کوشش کرے، اور کچھ ہم آن لائن بھی آفر کرتے ہیں، وہ ہماری تفصیلات آپ قرآن اکیڈمی کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایون LMS بھی ہے، لرننگ مینجمنٹ سسٹم، باقاعدہ وہ اکیڈیمک انداز میں کورسز کی شکل ہے، قرآن کے مختصر کورسز ہیں، مختلف کورسز جو ہم آفر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ چوتھی بات تھی، دینی ادارے بہت سارے، اللہ تعالیٰ سب کی محنت قبول کرے، اور دینی مدارس بھی ہیں، ادارے بھی ہیں، تنظیم اسلامی بھی کوشش کر رہی ہے، انجمن خدام القرآن قرآن اکیڈمیز کے تحت بھی یہ قرآن حکیم سے جوڑنا اور قرآن کا بنیادی پیغام عوام الناس میں پہنچے، اس کی کوشش ہم کر رہے ہیں۔ نمبر 5، ہمارے تعلیمی ادارے، جن کو ہم عصری تعلیمی ادارے کہتے ہیں، اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں۔ عام طور پر تصور نہیں ہے مگر مثالیں ہیں، عملی تجربات ہیں۔ میں خود ذاتی طور پر واقف ہوں، ڈیلیور بھی کرتا رہا ہوں، ہمارے بہت سارے ڈیلیور کرتے رہے ساتھی الحمدللہ۔ اسکولوں کے اندر بعض ایسے اسکولوں کو میں جانتا ہوں جہاں اسمبلی کے ٹائم میں طے کیا گیا کہ 7-8 منٹ قرآن پاک کے لیے مخصوص ہوں گے۔ ہم تو بچپن سے 6 کلمے لپے آتی دعا، اچھی بات ہے، مگر پروڈکٹیو بنائے نا، پازیٹیولی آگے بڑھیں۔ تو انہوں نے طے کیا وہاں کی پرنسپل صاحبہ نے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے تلاوت کرنی 3-4 آیات کی، دوسرے اسٹوڈنٹ نے آ کے ترجمہ کرنا ہے، اور ایک ٹیچر نے آ کے تشریح کرنی۔ 17 پارے انہوں نے 2 سال میں مکمل کر لیے تھے، یہ کئی سال پرانی بات ہے۔ ایسی کچھ اور مثالیں پاکستان کے اور شہروں کی بھی ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ نمبر 1،
نمبر 2، بعض اسکولوں نے اپنے تئیں کوشش کی کہ نہیں صرف اسمبلی میں قرآن نہ پڑھایا جائے بلکہ کمپلسری ہو قرآن ناظرہ بھی اور کمپلسری ہو قرآن ترجمے کے ساتھ بھی. اور بعض اداروں اور بعض اسکولوں نے یہ بھی کیا کہ عربی گرامر بھی پڑھا رہے ہیں اسکولوں کے اندر، اچھی بات ہے. بعض اور تجربات اسلامک اسکولز کے نام کے ساتھ سامنے آئے، ٹھیک ہے، کافی ان کو محنت ابھی کرنا پڑ رہی، مگر اس کو ہم خوشائن سمجھیں اور جہاں ہم ان سے استفادہ کر سکتے کریں. اور اگر آج یہ باتیں سن کر کچھ لوگوں کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ سب ممکن ہے اور ہو رہا ہے، یہ 2023 میں ہو رہا ہے، اس صدی میں ہو رہا ہے الحمدللہ، تو ہمارے بچے بھی کر سکتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے بچے ان اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں یا کچھ وہ افراد جو ہمارے رابطے میں اور ان کے اسکولز ہیں تو وہاں پر بھی یہ کام ہو سکتا ہے. تفصیلات درکار ہوں گی تو پھر آپ کو انشاءاللہ ہم فراہم کر دیں گے کہ کس طرح کام کیا جا سکتا ہے. یہ اسکولوں کی سطح پر ہوا. کالجز میں ہوا، پرائیویٹ کالج جہاں پر انسٹیٹیوٹ میں چارٹرڈ اکاؤنٹنسی اور دیگر اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، مگر میں انٹرمیڈیٹ کے کالج کی بات کر رہا ہوں انہی کے، کہ ان کے یہاں اسمبلی کے ٹائم میں وہاں بھی خاتون تھی، بڑی ایجڈ اور اسلامیات پڑھاتی تھی، انہوں نے اسٹیپ لیا کہ اسٹوڈنٹ، اب انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹ تو میچور ہوتے ہیں، بچے تلاوت بھی کریں گے، بچے ترجمہ بھی کریں گے اور ٹیچر ان کو تشریح پرووائڈ کریں گے، بچے ہی بیان کریں گے. اور ہر مرتبہ ایک سورت مکمل ہوتی سورت البقرہ، تو مجھے یا ہمارے اور ساتھیوں کو بلا کر وہاں پر اس کا ایک ریویو تھوڑا سا 15-20 منٹ میں کروا لیا کرتی تھیں. تو الحمدللہ یہ پاسبل ہے. کچھ اور کالجز نے بھی اس طرح کا رویہ اختیار کیا، پاکستان بھر میں ٹریولنگ رہتی ہے، یہ اسمبلی ٹائم میں ہو رہا ہے. اسی طرح بعض کالجز، پرائیویٹ کالجز کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے باقاعدہ دروس قرآن کا اہتمام کیا اور جہاں لڑکیوں کے لیے علیحدہ انتظام کیا کہ کسی معلمہ کو بلا کر، لڑکوں کے لیے الگ اہتمام کیا کسی معلم کو، کسی مدرس کو، کسی اسپیکر کو بلا کر. یہ سب پاسبل ہے. فکر ہوگی نا آخرت کی، اللہ کو پانے کی، اللہ کو راضی کرنے کی، سب کام ہوگا. اچھا، ماں باپ سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد صدقہ جاریہ بن جائے. ایک اسکول کا اونر سوچے 500 بچہ ہے، یہ بچہ روزانہ 15 منٹ قرآن پڑھے گا تو اس کا صدقہ جاریہ کا لیول کدھر ہوگا؟ اندازہ کریں. ایک چین چلانے والا ایک اونر ہے جس کے 6 اسکول ہیں، جانتا ہوں یہاں پر بھی کچھ لوگ موجود ہیں، کالجز موجود ہیں، پارٹنرشپ کر رکھی، انویسٹمنٹ کر رکھی. اور آپ جب ڈونر ہو، بلکہ آپ انویسٹر ہو، معاف کیجئے گا، تو آپ کی مانی جائے گی نا مینجمنٹ کے لیول کے اوپر. تو آپ منواؤ اس بات کو. بھائی سوچو اگر ایک چین کے اندر 10,000 بچہ پڑھ رہا ہے، عجیب، مطلب بعض اسکولوں کو میں نے جا کر پنجاب میں دیکھا 5,000 بچہ ایک اسکول میں، 66 کینال کے اسکول میں 5,000 بچہ ایک اسکول میں پڑھ رہا ہے. اور وہ چین ہے تو کتنے ہزار بچے ہو جائیں گے. یہ ہزاروں بچہ 15 منٹ قرآن پڑھ لے روزانہ، تو وہ انویسٹر بھی سوچے اس کا صدقہ جاریہ کہاں پہنچے گا. اور اگر آج آپ میں سے کوئی سن کر سمجھتے ہیں کہ پاسبل ہے، ورکیبل ہے، میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بتا رہا ہوں، تو آپ چلائیں اس بات کو. آپ سوچیں کہ آپ کے اس بات کے چلانے سے اس معاشرے کے ہزاروں طلبہ و طالبات کو فائدہ پہنچے اور قرآن سیکھ لیں اور قرآن کی طرف آ جائیں، تو اس قوم کا کتنا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. یونیورسٹیز ہیں یہاں کراچی میں، پرائیویٹ یونیورسٹیز، خود جاتا رہا ہوں، ہمارے اور ساتھی بھی گئے، باقاعدہ انہوں نے درس تو رکھوائے ہیں، گرامر کی کلاسز رکھوائی، قرآنی گرامر کی، قرآن کے کورسز کی کلاسز رکھوائی، الحمدللہ رب العالمین. اور پے کر کے بھی ٹیچرز رکھے ہوئے کہ بھائی پڑھانا ہے. کیسے ہو جاتا ہے؟ وہ یونیورسٹیز والوں سے جا کر پوچھئے. وہ اپنے پورے دن کے سلاٹ میں سے ایک سلاٹ انہوں نے فکس آؤٹ کر دیا، 2 رومز فکس کر دیے، اور اس کے اندر جن بچوں نے انرول کرنا ہے، آؤ جی پڑھو بیٹھ کے قرآن، کوئی مسئلہ نہیں، قرآنی گرامر پڑھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، قرآن کی تشریح سنو، درس سنو. آل از پاسبل. بھلے ایلیٹ آپ کی یونیورسٹیز، ان کی میں بات کر رہا ہوں، ان کے بھی کام ہوا ہے. یہ سب ورکیبل ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے، اور ہم تھوڑی محنت کریں تو کسی کو ترغیب دلا کر ہم بھی کروا سکتے ہیں. چھٹی بات، تجارتی ادارے، کاروباری ادارے، کمپنیز ہیں، فیکٹریز ہیں، اور بہت سارے فارماسیوٹیکل کے اندر کہہ لیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر کہہ لیں، اور انڈسٹریز ہم جاتے رہیں. 2-3 بڑی مثالیں ہیں جہاں باقاعدہ ظہر میں ایک عالم دین کو مقرر کیا کہ 3-4 آیتیں بیان کرنی. اونر خود بھی، جو مینجمنٹ میں ہیں اونر بلکہ ہیں، وہ خود بھی نماز پڑھتے ہیں ظہر کی، اور سارا اسٹاف بیٹھ کے 12 منٹ قرآن سنتا رہا. 3.5 سال میں قرآن حکیم کی تکمیل ہوئی، انہوں نے سیلیبریٹ کیا. ایک اور ٹریڈنگ کمپنی ہے، ان کے ہاں 3 مرتبہ 10 سال میں قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، اور جمعے کو 3 سے 6 انہوں نے وقت مقرر کیا تھا، اور ان کا سارا فیلڈ اسٹاف وہاں ہیڈ آفس آتا تھا، چائے بھی پلاتے تھے، پیزا بھی کھلاتے تھے، اور اونر خود بھی بیٹھتا تھا. 10 سال میں 3 مرتبہ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی، اور اونر کا کہنا یہ تھا، اسٹاف کے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے اندر تبدیلی آئی. الحمدللہ رب العالمین. سب پاسبل ہے. اگر اسی تجارت کے کام کے موقع پر لوگ جو ہے وہ کرکٹ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور لوگ سیاسی تبصرے بھی سن رہے ہوتے ہیں، عدالتی کارروائیاں بھی سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی معلومات کے لیے، تو کیا قرآن کی بات نہیں سن سکتے؟ کیا سب پاسبل ہے؟
اسی طرح میں ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کو اپنی کمپنی میں 9 سے 5 میں اجازت نہیں ملی، نہیں بھائی تو ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں، تو ان اللہ کے بندوں نے 8:45 سے 9 یہ اجازت دے کے ایک روم ہمیں الاؤ کر دیں، وہ ٹھیک ہے، 8:45 سے لے کر 8:59 تک درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا، 2.5 سال میں قرآن کی تکمیل ہو گئی۔ میں ذاتی کوئی مثال نہیں دے رہا، ورنہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آڈٹ ٹرینیز تھے، آڈٹ فرم تو اجازت نہیں دے گی نا، لیکن 8:30 بجے ان کا ان ٹائم تھا، تو 8:15 سے لے کے 8:27 تک وہ ایک مسجد جو کہ مصلی ہوتا ہے اس میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن کے درس کا سلسلہ شروع کیا، سلسلہ چل پڑا۔ Where there is a will, there is a way۔ یہ ساری مثالیں اس 21ویں صدی کی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ 7ویں بات وہ ہے میڈیا، اور میڈیا فرنٹ لائن سیٹلائٹ چینلز بھی ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا۔ بہرحال بہت کچھ بگاڑ ہے، بہت کچھ فساد ہے، اور جتنا بچیں اتنا کم ہے، اللہ ہمیں توفیق دے، مگر وہ ایکسیسیبل ہے اور اس کا امپیکٹ ہے، ہم بھی یوز کرتے ہیں دینی وقار کو سامنے رکھتے ہوئے۔ میں نے شاید پچھلے جمعے کی خطاب میں یا عید کے موقع پر کسی موقع پر کہا کہ ہمارے بہت سارے بزنس کمیونٹی کے لوگ اپنی پروڈکٹ کی مارکیٹنگ اور ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور اپنا پروڈکٹ دکھاتے ہیں ڈراموں کو اسپانسر کرنے کے لیے، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، فلموں کو اسپانسر کرنے کے لیے۔ کوئی اللہ کا بندہ پرائم ٹائم میں رات کو 9 سے 12 کے بیچ، پرائم ٹائم تو آج کل یہ چلتا ہے نا، اس ٹائم میں کوئی قرآن کا درس اسپانسر کر دے، کس قدر بڑا خیر برآمد۔ یہ خود میڈیا والے کر لیں، یہ بھی تو اللہ کے بندے ہیں، یہ بھی تو مسلمان ہیں، اللہ ان کی بھی سنوار دے، ہماری بھی سنوار دے، کچھ تو کریں۔ اور اسی طریقے پر جو بھی سوشل میڈیا ہے اور جو یہ سارا ایکسس اویلیبل ہے، اللہ کے نیک بندوں نے کوشش کی ہے، الحمدللہ ہمیں جو اللہ نے توفیق دی، قرآن اکیڈمی کے تعلق سے، تنظیم اسلامی کے تعلق سے ہم کر رہے ہیں، بعض مدارس بھی کر رہے ہیں، دیگر حضرات بھی کر رہے ہیں، پازیٹیولی استعمال کریں، بہت کچھ آن لائن بھی اویلیبل ہے۔ ہاں جو فزیکل کی بات ہے وہ آن لائن میں نہیں، لیکن نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، تو ہم سمجھتے ہیں اس میڈیا کو بھی دینی وقار کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اور آخری سطح ہے ریاست کی سطح۔ جب اسٹیٹ کے لیول پر بھائی آئین کی پاسداری بالکل ہونی چاہیے، آئین کا تقاضا ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں، بہت اچھی بات ہے، مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، ہم تو آج پریس ریلیز بھی ہم نے جاری کر دیا ہے کہ بھائی اللہ کرے کہ مل بیٹھ کے کوئی طے کریں، اور اس پہ بھی لگے ہاتھوں بات ہو جائے۔ اور یہ جو انتشار اور ہیجانی کیفیت ملک میں چل رہی ہے اور معاشی ابتری اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، یہ مذاکرات کر کے افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات کو سدھار کر ملک کی سالمیت کی فکر کریں۔ باقی سچی بات یہ ہے کہ ہم معاش کی سطح پر، سیاسی سطح پر، مذہبی سطح پر انتہائی ابتری کا شکار کیوں؟ یہ سزا ہے ہماری، سزا اس بات کی کہ جس ملک کو اسلام کے نام پر ہم نے لیا تھا، آج ہم نے اسلام کو قائم نہیں کیا، آج ہم معاشی سیاسی سطح پر بالکل بدحالی کی سطح پر آ گئے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو، صاحب اختیار لوگوں کو توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یہ دعا ہے، اور ملک صحیح رخ پر چلے۔ اور اصل رخ کیا ہے؟ اصل رخ ہے کہ خلافت راشدہ کے اصولوں کو سامنے رکھیں۔ اگر آج جس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جو شعور انسانی کی ایک معراج سمجھی جاتی ہے، اس کی اصل ہمیں رسول اللہ کی تعلیم سے ملے گی، اس کی اصل ہمیں خلفائے راشدین کی تعلیم سے ملے گی۔ مشاورت کی روح ہمارے دین نے اس کی تعلیم عطا فرمائی ہے، اس کو سامنے رکھیں گے تو ملک کی سالمیت واقعتاً وہ ہمیں میسر آ سکے گی۔ اللہ تعالیٰ اس میں آسانی فرمائے۔ بہرحال بات چلی تھی آئین کی پاسداری کی۔ آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 31 میں، وقت کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو کتاب و سنت کے سیکھنے کے مواقع فراہم کریں اور عوام عمل بھی کر سکیں۔ تو ریاست کی سطح پر بہرحال یہ باتیں پہلے بھی ہیں، اور مجھے خوشی ہے، میں نے کچھ جمعے کے خطبات میں ذکر کیا، اسکولوں کی سطح پر سندھ میں نہیں ہو پا رہا اور یونیورسٹیز کی سطح پر ہونا چاہیے، تو ماشاءاللہ اسی جمعے کے اجتماع میں سے 2-3 ساتھیوں نے رابطہ کیا، بڑے پیارے ہمارے ہمدرد ساتھی ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ جب ہم بات چلائیں گے آگے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا مقصد تو ہے کہ 5-5.5 کروڑ بچہ اسکولوں میں، 1.5 کروڑ اسکولوں سے باہر ہے، لاکھوں یونیورسٹیز میں ہیں، یہ 7-8-9 کروڑ 60% پلس پاپولیشن یوتھ جو ہماری قرآن سے گزر جائے، کتنا اچھا کام ہوگا۔ تو وہ ریاست کی سطح پر پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، ایک متفق علیہ ترجمہ بھی موجود ہے، ایسا نصاب تمام مکاتب فکر کے علماء کا اتفاق ہے۔ اللہ کرے کہ وہ پروسیس آگے بڑھے اور واقعتاً وہ اپنی روح کے ساتھ آگے چلے۔ اب یہ سوال بھی ختم، بھائی ریاستی سطح پر جب ترجمہ پڑھائیں گے تو کوئی اسکول یا ادارہ دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، اہل حدیث کا، شیعہ کا، سنی کا نہیں ہوتا، تو بہت اچھا سوال ہے، جواب آ چکا ہے کہ سب کا اتفاق ہو چکا ہے قرآن کے ایسے نصاب پر، پہلے ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اللہ کرے کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو، تو کس سطح سے ہم نے بات شروع کی؟ فرد، گھر، مسجد، ادارے، دینی ادارے، تعلیمی ادارے، کارپوریٹ سیکٹر، تجارتی ادارے، میڈیا اور ریاست،
ان ساری سطحوں سے اگر یہ قرآن کی بات چلنا شروع ہو جائے تو آپ سوچئے کہ پیارا پاکستان اور کتنا پیارا ہو جائے. ہے تو بڑا پیارا، بدحال ہوا ہے ابھی، یہ بہت پیارا ہو جائے گا، ہم بہت اچھے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے تعلق کی مضبوطی اور فہم قرآن کے حوالے سے کل نہیں آج سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.